بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے سیانے بنو کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوا کرتیں جب وہ سسرال چلی جائیں، وہ تب بڑی ہو جایا کرتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضرورت کا اظہار بن کر دیتی ہیں کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں اور جب رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مقدر کی گارنٹی کوئی نہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر دل چھوٹا کرنے والے سن لو، اگر بیٹی عیب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنگن چار چار کلیوں سے نہ مہکتا۔ بچپن میں سب بیٹیاں پاپا کی شہزادی ہوتی ہیں، بڑے ہونے پر دنیا کے لیے وہ بس موٹی لڑکی، پتلی لڑکی، اچھی لڑکی، بری لڑکی بن جاتی ہیں۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں جگہ نہیں رہتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کا میکہ تو ماں باپ کے زندہ ہونے تک ہی ہوتا ہے، بعد میں تو بھائیوں کا گھر بن جاتا ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور رحمت کبھی بوجھ نہیں ہوتیں۔ بیٹی وہ نعمت ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے محبوب بھی استقبال کو اٹھ کھڑے ہوتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے۔ ایک شخص کہنے لگا بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ بیٹیوں کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ باپ وہ واحد شخص ہے جس کے جوتوں سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ بیٹیوں کے اچھے مقدر سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ ایک لڑکی جب رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی بلکہ گھر کے ساتھ ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ باپ کا بس چلے تو اپنی بیٹی کی زندگی کے سارے کانٹے چن کر پھول بچھا دے۔ باپ کے زندہ رہنے تک ہر بیٹی شہزادی ہے۔